دوستو، قیامت کو لے کر انٹرنیٹ پر بہت سارے سوالات سرچ کیے جاتے ہیں، جیسے کہ قیامت کب آئے گی، یہ دنیا کب ختم ہوگی، ایسی کون سی نشانیاں ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد میں اس دنیا میں قیامت آئے گی۔ اس طرح کے بہت ساری باتیں ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کو لے کر ایک ایسی بڑی اور وائرل خبر کے بارے میں بتانے والے ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت آنے میں صرف 56 سال بچے ہیں، اس کے بعد میں اس دنیا میں قیامت آ جائے گی۔ اس پوری خبر کے بارے میں جان کر یقیناً آپ بھی چونک جاؤ گے، اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یہ دنیا کئی ہزار سالوں سے چلتی آ رہی ہے۔ اس دنیا کو لے کر کئی بار یہ دعویٰ بھی کیا جا چکا ہے کہ اس دنیا کا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ بڑے بڑے علم رکھنے والے لوگ کئی صدیوں سے قیامت کی یا یوں کہیں کہ اس دنیا کے ختم ہونے کی بھوشیہ وانی کرتی رہی ہے، اور یہی نہیں، ابھی کچھ سال پہلے ہی قیامت آنے کا دعویٰ بھی کیا جا چکا تھا، جس میں آپ نے 21 دسمبر 2012 کے بارے میں سنا ہوگا کہ یہ دن دنیا کا آخری دن ہوگا۔ دراصل یہ بات ایک دعوے سے شروع ہوئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک سمیہ نام کا تارا لگاتار تیزی سے پرتھوی کی طرف آ رہا ہے، اس لیے پہلے مئی 2003 میں قیامت آنے کی کہی گئی تھی، لیکن پھر جب یہ فیل ہو گئی تو پھر قیامت کی تاریخ کو آگے بڑھا کر 21 دسمبر 2012 کر دی گئی، مگر اس تاریخ کو گزرے بھی 8-10 سال سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے، مگر ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ لیکن ابھی 2023 میں سائنسدانوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جسے سوشل میڈیا کے ذریعے سے کافی سارے لوگوں نے دیکھی ہے، جس کو لے کر لوگوں میں بحث بھی خوب ہو رہی ہے۔ لوگ سوچنے لگے ہیں کہ کہیں یہ کوئی قیامت کی بڑی نشانی تو نہیں ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ سائنسدانوں کی ایک ٹیم کے مطابق اس زمین کے گھومنے کی رفتار میں تیزی محسوس کی گئی ہے، جس کی وجہ سے جو دن 24 گھنٹوں کا ہوا کرتا تھا اب وہ دن کچھ کم کا ہو گیا ہے۔ اب اس رپورٹ کو دیکھ کر غور کرتے ہیں حدیث پاک کے مفہوم پر۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جب قیامت کا وقت قریب آ جائے گا تو اس سے پہلے سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹے کے برابر، اور گھنٹہ آگ کے شعلے کے برابر محسوس ہونے لگ جائے گا۔ تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ تو دوستو، سائنسدانوں کی اس رپورٹ کو، اس حدیث پاک کو دیکھتے ہوئے ایسا ہی لگتا ہے کہ اس نشانی کے پورے ہونے کی شروعات بھی آ چکی ہے، کیونکہ سائنسدانوں نے اپنی اس رپورٹ میں کہا ہے کہ اس زمین کی گردش کرنے کی جو رفتار ہے اس میں معمولی سی تیزی آ چکی ہے، اس لیے زمین کے گھومنے کی رفتار تیز ہونے کی وجہ سے جو دن 24 گھنٹوں کا ہوا کرتا تھا اب اس دن میں مائکرو سیکنڈ کی کمی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ حدیث پاک میں وقت کی تیزی سے مراد وقت کی قدر سے بھی ہے، اور جیسا کہ آج ہم اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ آج ایک انسان کی زندگی کتنی بھاگ دوڑ بھری زندگی بن گئی ہے۔ آج کے اس دور میں ہر انسان اتنا زیادہ مصروف ہو گیا ہے کہ کسی کو ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ آج ایک انسان کی زندگی ایک مشین کی جیسی ہو گئی ہے تو ایسا کہنا بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ آج کے اس بھاگ دوڑ والی زندگی میں ایک انسان کی سوچ صرف اور صرف پیسے کمانے تک ہی نہیں، اور اسی بھاگ دوڑ میں وقت گزرتا رہتا ہے، اور کسی کو یہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کب دن گزر گیا، کب ہفتہ گزر گیا، کب مہینہ اور کب سال گزر گیا۔ اس حوالے سے ایک دوسری رائے یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ آج کی جدید ماڈرن ٹیکنالوجی جیسے کہ سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارم کی وجہ سے آج فاصلوں میں بھی کمی آ گئی ہے، مگر اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا زمین کی گردش میں آئی اس کمی کی وجہ سے دن اور رات میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ تو اس حوالے سے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ابھی یہ وقت انتہائی کم ہے، اتنا معمولی وقت جو ہمیں غور کرنے پر بھی معلوم نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں 1973 سے 2005 تک اتنے بڑے عرصے کے بیچ میں صرف 5 جولائی 2005 کو اب تک کا سب سے چھوٹا دن مانا گیا تھا،
لیکن 2005 کے بعد میں تقریباً ایسا 28 مرتبہ ہو چکا ہے کہ دن کے وقت میں کمی آئی ہو، اور سائنسدانوں کی رپورٹ کے مطابق پچھلے 50 سالوں کے مقابلے میں اب زمین کی رفتار میں سب سے زیادہ تیزی محسوس کی گئی ہے، اور اس بات کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے سالوں میں اس سے اور بھی زیادہ تیزی آ سکتی ہے، اور اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو وہ وقت دور نہیں جب ایک عام انسان بھی وقت میں آئی اس تبدیلی اور زمین کی گردش کی اس رفتار کو محسوس کر سکے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس تبدیلی کی وجہ سے انسانی زندگی پر کیا اثر پڑے گا، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر 24 گھنٹوں میں صرف 1 ہی منٹ کا فرق پڑ جائے تو اس زمین پر انسان، پیڑ پودے سبھی پر اس کا اثر پڑے گا، پوری دنیا کا سسٹم بگڑ جائے گا۔ لیکن سائنسدانوں کا ماننا ہے ایسا ہونے میں ابھی بہت وقت لگے گا، ایسا ان کا ماننا ہے، مگر ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں وقت کی جس تیزی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے وہ تیزی اللہ چاہے تو ابھی ایک ساتھ میں آ سکتی ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو ہزاروں سال کے بعد بھی نہیں آئے گی، اور وہ وقت جب قریب آ جائے گا تو اس وقت اللہ کا حکم ہوگا جس کی وجہ سے پھر زلزلے اور طوفان آئیں گے اور اس زمین پر تباہی مچا دی جائے گی۔ اس وقت اس زمین پر زندہ رہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، اللہ کی قدرت سے ہماری اس پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور یہ نظام جیسے جیسے ختم ہوتا جائے گا ویسے ویسے یہ کائنات اپنی تباہی کی اور بھاگتی رہے گی، اور پھر ایک دن آئے گا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے۔ اس وقت یہ کائنات وقت کے دائرے سے پوری طرح سے باہر ہو جائے گی، اور پھر اس وقت کوئی بھی جاندار نہیں بچے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس وقت بھونچال سے اس زمین کو ہلا دیا جائے گا تو اس وقت یہ زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی۔ اس وقت انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ اس روز وہ اپنے اوپر گزرے حالات کو بیان کرے گی۔ اب دوستو، بات آتی ہے کہ پھر آخر قیامت کب آئے گی، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن ہاں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں ہمیں ضرور بتائی ہے، اور فرمایا ہے کہ جب یہ نشانیاں پوری ہو جائے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ انہی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جو تقریباً آج پوری ہو چکی ہے، جن کو دیکھتے ہوئے تو یہی لگتا ہے کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ نمبر 1، ایسے لوگ حکمران ہو جائیں گے جو جاہل ہوں گے اور حق کی مخالفت کریں گے۔ نمبر 2، نوکرانی یا بیٹی اپنے مالکن یا ماں سے خدمت طلب کرے گی۔ نمبر 3، لوگ اپنے دوستوں کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے اپنے ماں باپ کو ناراض کرنے لگیں گے۔ نمبر 4، لوگ اونچے اونچے مکان بنا کر پھر اپنے بلند اور اعلیٰ عمارت پر فخر کریں گے، اور انہیں کپڑوں کی طرح مختلف ڈیزائن دی جائے گی۔ نمبر 5، شراب کا استعمال زیادہ ہونے لگے گا، یعنی کہ جگہ جگہ پر شراب پی جانے لگے گی۔ نمبر 6، بے حیا عورتیں اور موسیقی کے کام زیادہ ہونے لگیں گے، یعنی کہ جہالت عام ہو جائے گی۔ نمبر 7، لوگ دنیا کی تعلیم تو حاصل کریں گے مگر دینی تعلیم سے غافل ہو جائیں گے۔ نمبر 8، زنا کرنا آسان ہو جائے گا اور نکاح کرنا دشوار ہو جائے گا۔ نمبر 9، عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی دکھائی دیں گی، یعنی کہ عورتیں ایسے باریک اور پتلے کپڑے پہننا شروع کر دیں گے جس سے ان کا بدن ظاہر ہو جائے گا۔ نمبر 10، لوگ زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہوں گے مگر زکوٰۃ کی طلب کریں گے۔ نمبر 11، مسلمان ہر کام میں کفار کی تابعداری اور پیروی کرنے لگیں گے اور ان سے مدد مانگنے لگیں گے۔ نمبر 12، عرب کی دھرتی پر ہریالی آ جائے گی، یعنی کہ فراخی آ جائے گی۔ نمبر 13، مدینہ شہر کی آبادی زیادہ ہو جائے گی، یعنی کہ مدینہ میں لوگ زیادہ ہو جائیں گے۔ نمبر 14، زمانے سے برکت ختم ہو جائے گی، سال مہینے کے جیسے، مہینے ہفتے گھنٹوں جیسے گزرنے لگیں گے۔ نمبر 15، مسلمان
تکبر کرنا شروع کر دیں گے، یعنی کہ غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ نمبر 16، دنیا کے مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے، یعنی کہ بہت بڑے کنجوس ہو جائیں گے۔ نمبر 17، دین پر عمل کرنا اتنا زیادہ مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ پر آگ کا شعلہ لے کر چلنا۔ نمبر 18، گناہ کرنا آسان ہو جائے گا، یعنی کہ غلط کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ نمبر 19، کفار لوگ مسلمانوں پر غالب ہو جائیں گے۔ نمبر 20، مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں گے مگر غلام ہوں گے، کیونکہ وہ دنیا سے محبت کرنے لگیں گے اور موت سے ڈرنے لگیں گے۔ نمبر 21، گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا، لوگ گناہ کر کے فخر محسوس کریں گے۔ نمبر 22، قتل عام زیادہ ہو جائے گا، قاتل اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کس کو قتل کر رہا ہے اور وہ کیوں قتل کر رہا ہے۔ نمبر 23، اسلام پر عمل کرنے والے لوگوں کو لوگ بڑی ہی تعجب سے دیکھنے لگیں گے اور انہیں نیا سمجھنے لگیں گے۔ نمبر 24، ہر آنے والا زمانہ گزرا ہوا زمانے سے بدتر ہو جائے گا۔ نمبر 25، کفر آسان ہو جائے گا، انسان صبح کو مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا، لیکن اسے معلوم بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 26، لوگ صحیح حدیث سے انکار کرنے لگیں گے اور جھوٹی جھوٹی حدیثیں بیان کرنے لگیں گے۔ نمبر 27، مسلمان مالدار تو ہوں گے مگر دیندار نہیں ہوں گے۔ نمبر 28، جھوٹ بولنا عام ہو جائے گا، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولا جانے لگے گا اور لوگ جھوٹی گواہی دینے لگیں گے۔ نمبر 29، لوگ قرآن پاک کو سجا کر رکھیں گے اور قرآن کو گانوں کی طرح پڑھنے لگیں گے۔ نمبر 23، دنیا میں فتنے فساد زیادہ ہو جائیں گے اور دینی علم کم ہو جائے گا۔ نمبر 31، سود یعنی کہ بیاج عام ہو جائے گا، یعنی کہ بیاج عام ہو جائے گا، ہر کام میں بیاج لینا اور دینا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 32، لوگ اللہ کی عبادت شہرت اور دکھاوے کے لیے کرنے لگیں گے۔ نمبر 33، لوگوں کی نماز اور زندگی کی خوشگواری ختم ہو جائے گی۔ نمبر 34، ہر شخص چاہنے لگے گا کہ اس کا جسم موٹا تازہ اور مضبوط ہو جائے مگر لوگ پتلے ہو جائیں گے۔ نمبر 35، مال اور دولت کی محبت کی وجہ سے بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ میں تجارت میں شریک ہوگی۔ نمبر 36، قرآن مجید کو لوگ موسیقی کی طرز پر پڑھنے لگیں گے اور تلاوت کرنے لگیں گے۔ نمبر 37، مرد زیادہ اور عورتیں کم ہو جائے گی اور نکاح کرنا دشوار ہو جائے گا۔ نمبر 38، گندا علم حد سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ نمبر 39، عورتیں بنا ضرورت باریک کپڑا پہن کر بازاروں میں گھومنا شروع کر دے گی۔ نمبر 40، مکان اونچے اونچے اور پختہ بنانے لگیں گے۔ نمبر 41، غیر اللہ کی قسمیں کھلم کھلا کھائی جانے لگے گی۔ نمبر 42، مرد کے ساتھ مرد اور عورت کے ساتھ عورت صحبت کرنے لگے گی۔ نمبر 43، اولاد دل کی گھٹن بن جائے گی، لوگ اولاد سے نفرت کرنے لگیں گے۔ نمبر 44، اللہ کے حکم کو توڑا جائے گا، لوگ جگہ جگہ غلط کام کرنے لگیں گے۔ نمبر 45، ہر کام میں رشوت لی جانے لگے گی، بغیر رشوت کے کوئی بھی کام نہیں ہوگا۔ نمبر 46، قرآن کو گانے کی طرز پر پڑھا جانے لگے گا۔ نمبر 47، دین کو دنیا کے بدلے میں بیچا جانے لگے گا۔ نمبر 48، زنا کثرت کے ساتھ میں کی جائے گی، یعنی کہ کھلم کھلا زنا کیا جانے لگے گا۔ نمبر 49، ناچ گانوں کو حلال سمجھا جانے لگے گا، ہر چھوٹے چھوٹے کام میں ناچ گانوں کی محفلیں سجائی جانے لگے گی۔ نمبر 50، مسجدیں سجائی جانے لگیں گی مگر نمازی نہیں ہوگی۔ نمبر 51، بارش کم ہونے لگیں گے مگر پھر بھی ہر طرف ہریالی ہوگی۔ نمبر 53، جھوٹی گواہی دی جائے گی اور بے قصور لوگوں کو پھنسایا جائے گا۔ نمبر 54، عہدوں کو جائیداد کی طرح بانٹا جائے گا۔ نمبر 55، گزرے ہوئے لوگوں کو برا بتایا جانے لگے گا اور انہیں گالیاں دی جانے لگے گی۔ نمبر 56، سپاہیوں کی کثرت ہوگی، یعنی کہ دنیا میں غلط کام بڑھ جائے گی۔ نمبر 57، جاہل لوگ ممبروں پر بیٹھ جائیں گے۔ نمبر 58، محتاج لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 59، بے گناہوں کا قتل عام ہونے لگے گا۔ اور نمبر 60، دنیا میں وعدہ خلافی عام ہو جائے گی۔ دوستو یاد رکھیں، اس دنیا نے اپنے ختم ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ قیامت کے لگ بھگ ساری نشانیاں
آج ظاہر ہو چکی ہے۔ اس ویڈیو کو بناتے وقت مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو قیامت کی جتنی بھی نشانیاں بتائی گئی ہے ان کو دیکھتے ہوئے یہی لگ رہا ہے کہ ہم دور قیامت میں اپنا قدم رکھ چکے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم خوب استغفار کریں، اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں اور اس دنیا میں رہتے ہوئے نیک اور اچھے کام کریں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئے ویڈیو کے ساتھ۔